آپ مجھے آسانی سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سوشلزم ہے کیا؟ ایک عام سننے والا بندہ جو ہے وہ سوشلزم کو بہت آسانی سے سمجھ سکے کہ یہ کیا ہے، یہ کسی تحریک کا نام ہے، کسی جذبے کا نام ہے، یا یہ کوئی فارم آف گورنمنٹ ہے، کیا ہے سوشلزم؟ اچھا، میں آپ کو نا پھر آپ کے ناظرین کے لیے 3 اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز بتاتا ہوں تاکہ ان کو پوری تھوڑا سا 360 میں سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے۔ پہلا جو سوشلزم کا ڈیفینیشن ہے وہ تو بڑا سمپل یہ ہے کہ آپ کسی آدمی سے یا کسی عورت سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیں اور اس کے کام کے مطابق اس کا معاوضہ اس کو دیں، اور معاوضہ جو ہے وہ ریاست طے کرے۔ اور معاوضہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے کام کے مطابق، تو ہماری مراد اس سے کام کے اوقات کار ہیں کہ کتنے گھنٹے کا کام ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا سخت کام ہے یا کتنا نرم کام ہے یا کتنا انٹلیکچوئل کام ہے یا کتنا مینول کام ہے، مطلب ہاتھ سے کرنے والا، اسی تخصیص نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ اس کی ڈیفینیشن۔ دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے، جس کو ہم نجی ملکیت کہتے ہیں، میں تھوڑا سا پھر پہلے یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ ذاتی ملکیت اور نجی ملکیت میں فرق ہوتا ہے۔ ذاتی ملکیت یہ ہے کہ میرے پاس جو چیزیں میرے ذاتی استعمال کے لیے ہیں، اور پرانے زمانے میں تو لوگ عورتوں کو بھی ملکیت سمجھتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سوشلزم میں ہر چیز بڑھ جاتی ہے، تو وہ اس حد تک مذاق اڑانے پہ آ جاتے ہیں کہ پھر تو آپ کی بیگم یا آپ کے گھر والے وہ بھی بڑھ جائیں گے۔ تو ذاتی جو چیزیں ہیں بالکل فرق ہیں۔ نجی ملکیت ہم اس کو کہتے ہیں جس ملکیت کے اوپر سود، کرایہ، منافع یہ لیا جا سکتا ہے، تینوں، یا وہ ایسی ملکیت ہو جو نان پروڈکٹیو ہو، جس کے اندر سے کوئی فائدہ کسی خلق خدا کو نہ پہنچ رہا ہو، آپ نے بس رکھی ہو، اور وہ آپ کے بس نام ہو، شان و شوکت کی وہ کا مظہر ہو۔ تو ایسی وہ تمام جو نجی ملکیت ہے، واسٹ لینڈز ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، کمانڈنگ ہائٹس آف اکانومی ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی آدمی کے کسی یا کسی عورت کے انڈیویجول قبضے میں ہو، یہ ریاست کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایبولشمنٹ آف پرائیویٹ پراپرٹی۔ تو اس کو یہ دوسری ڈیفینیشن ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کیا جائے، نجی ملکیت کو، اور وہ تمام ریاست کے پاس جائے۔ تیسرا اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ذرائع پیداوار ہیں، جو مینز آف پروڈکشن ہے، وہ ریاست کی ملکیت ہوں، وہ انڈیویجولز کی ملکیت نہ ہوں، انسانوں کی نہ ہوں، کیونکہ اس کے بعد صحیح استحصال شروع ہوتا ہے باقی انسانوں کا، کیونکہ کیپٹلزم چلتا ہے منافع خوری پہ، پروفٹیبلٹی پہ بیسیکلی۔ تو جب آپ پروفٹ کماتے ہیں، لوگوں کے ہی خون پسینے سے محنت کی گئی کہ آپ ان کو پے نہیں کرتے، ان کی لیبر کا جو حصہ آپ منافع میں لے جاتے ہیں، وہ اصل میں ان پیڈ لیبر ہوتی ہے اس کی، ہم یہ سمجھتے ہیں، جو اس کو نہیں دیا گیا معاوضہ، کیونکہ وہی ہے جو سرپلس ویلیو پروڈیوس کرتا ہے، وہی ہے جو آپ کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، وہی ہے جو آپ کی مصنوعات بناتا ہے یا غلہ اگاتا ہے یا جو بھی ہے۔ اور وہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ سرمایہ میں نے لگایا، تو اس آدمی کو اس کی محنت کا معاوضہ دے دیا گیا۔ جبکہ ہمارا اس معاملے میں جو پہلا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ آیا کہاں سے؟ سرمایہ آیا بھی اس طرح ہے کہ وہ پہلے ہی بھی کسی کا استحصال کر کے سرمایہ جمع کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ اگر عام لوگوں کے ہاتھ میں ہو، ریاست کے ہاتھ میں نہ ہو، تو اس سے پھر ایک بہت بڑی تفریق پیدا ہوتی ہے، جو کیپٹلزم میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایکیومولیشن آف ویلتھ ہوتی ہے، مطلب چند ہاتھوں میں سارے دولت چلی جاتی ہے، اور باقی لوگ جو رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اسی رولنگ کلاس کے، جو کہ پھر نہ صرف آپ کا معاشی بلکہ سیاسی نظام بھی چلاتی ہے۔ تو یہ تینوں ڈیفینیشنز ہیں۔ ایک میں دے دیتا ہوں سمری، کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے اور اس کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ دوسری یہ ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس نجی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، ریاست کے پاس ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ذرائع پیداوار جو ہیں، جو پیداوار کے جو بلکہ آلات پیداوار بھی جو ہیں، یہ ریاست کی ملکیت ہوں، وہ جس طرح چاہے اس کو پروڈکٹیوٹی میں تبدیل کرے، انسانوں کو اس کے اندر ایک پیداواری عمل میں ڈال کے۔